کہ جب یہ بنو یہاں سے نکل رہے تھے، بنو جرہم جب دوبارہ بنو اسماعیل مکہ المکرمہ کے اندر آئے اور بنو جرہم یہاں سے نکل رہے تھے، تو نکلتے وقت انہوں نے بیت اللہ کی جو چیزیں تھی وہ زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دی، اور اتنے ڈالی کہ زمزم کا جو کنواں تھا اس کو اتنا بند کر دیا کہ وہ زمین کے لیول بالکل برابر کر دیا، اس کو زمین کے ہموار کر دیا۔ اب پتہ نہ چل رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کنواں تھا، برابر ساری زمین ہو گئی، اس کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ لیکن جب بعد میں بنو اسماعیل دوبارہ مکہ المکرمہ کے اندر آباد ہوئے تو انہوں نے اس کنویں کی طرف کوئی توجہ نہ کی، معاملہ چلتا رہا، زمانہ گزرا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا زمانہ جب آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو مکہ المکرمہ کی سرداری عطا کی، ان کی مکہ المکرمہ کے اندر حکومت قائم ہوئی۔ تو اللہ کا ارادہ تھا کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے مکہ المکرمہ کو دوبارہ آباد بھی کیا، اور بیر زمزم کو دوبارہ اللہ نے آباد کرنا تھا۔ تو خواب کے اندر عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ زمزم کے کنویں کا پانی نکلوایا۔ خواب دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حتیم کے اندر سو رہا تھا، تو ایک آنے والا ایک شخص آیا اور اس نے خواب میں آ کر مجھے آواز دی، احفر، اٹھو، کھودو۔ میں نے پوچھا کیا چیز کھودو؟ پھر اس نے جملہ بولا، احفر برہ، کہ برہ کو کھودو۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں اس سے پوچھا ومل برہ، برہ کیا چیز ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں دوبارہ کچھ اگلے دن حتیم کے اندر سویا ہوا، دوبارہ ایک شخص آیا اور مجھے جو ہے نا اس نے آواز دی، احفر المجنونہ، کہ مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پھر اس سے جواب عرض کیا ومل مجنونہ، مجنونہ کیا چیز ہے؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ فرمانے لگے عبد المطلب کے میں تیسرے دن حتیم کے اندر سو رہا تھا، خواب کے اندر دوبارہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ چوتھے دن دوبارہ خواب کے اندر ایک شخص آیا، اس نے پھر آواز دی احفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ تو میں نے اس سے پوچھا وما زمزم، زمزم کیا چیز ہے؟ اس نے بھی مجھے جواب دیا کہ ھذا البر الذی ولا تنزف ولا تزم، کہ یہ ایسا پانی کا کنواں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے بہت سے حجاج اکرام جو ہے وہ اپنے آپ کی پیاس بجھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ جب یہ معاملہ سارا خواب دیکھا، پھر اس خواب کے اندر عبد المطلب کو بہت سی نشانیاں اور علامات بتائی گئی کہ اس جگہ پر وہ کنواں ہوگا، اس طریقے سے کھودنا ہے۔ عبد المطلب جب صبح کو بیدار ہوئے، قریش کو انہوں نے، مکہ کے جو قریش والے اپنے خاندان والے تھے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ مجھے رات کو خواب کے اندر فلاں جگہ سے زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم خواب کے اندر ہوا ہے۔ تو کسی نے آپ کی بات نہ مانی، انہوں نے مخالفت کی، لیکن عبد المطلب کیونکہ 4 مرتبہ یہ خواب دیکھ چکے تھے تو خواب کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، اور ایک اپنا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت عبد المطلب کا، اس کا نام حارث تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اپنے ایک بیٹے کو لیا اور کنویں کو کھودنے چلے گئے۔ جن علامات اور نشانیاں بتلائی گئی اس کے مطابق اس جگہ سے زمزم کو کھودنا شروع کیا کہ آپ کھودتے جاتے اور آپ کا بیٹا حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتا رہتا۔ عبد المطلب کدال کے ذریعے سے کھودتے اور وہ بیٹا حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتا رہتا۔ اہل سیر نے لکھے کہ 3 دن کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ 3 دن کے بعد جو خواب کے اندر نشانیاں بتلائی گئی ان میں سے چند نشانیاں 3 دن کھودنے کے بعد ظاہر ہوئی، تو خوشی کے مارے عبد المطلب نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، اور جب وہ کنواں نکل آیا اس کے بعد سارے قریش والے آگے کہ اس کنویں کے پانی پر ہمیں بھی حق حاصل، ہمیں بھی حق حاصل ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کیونکہ کھودتے وقت میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، لہٰذا اب اس زمزم کے کنویں پر کسی اور کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف میرا اختیار ہے۔ اور اس زمزم کے کنویں کے ارد گرد آپ نے کچھ حوض بنائے، اس حوض میں پانی بھر دیا کرتے اور حجاج اکرام اس پانی سے آ کر سیراب ہوا کرتے۔